الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. محترم امیر حلقہ، جنرل سیکرٹری برادر ریحان اور دیگر سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے ذمہ داران، میرے عزیز راہ حق کے نوجوان ساتھی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق تقوی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عطا کرے۔ ساتھیوں، اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے، سماج میں یا کسی قوم کے اندر تبدیلی اگر آنا ہے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت صاف طور پر قرآن میں بیان کیا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اگر تبدیلی آنا ہے، ہمارے اندر چینجز آنا ہے، سماج میں کچھ بہتریاں پیدا ہونا ہے، سماج میں کچھ نیا چینجز آنا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے لیے ہم لوگ تیار ہوں، اس کے لیے ہمارے پاس اسٹریٹجی ہو، اس کے لیے ہمارے پاس پالیسیاں ہو، اس کے لیے ہمارے پاس ویژن ہو۔ جب تک ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں، اس کے لیے ہم لوگ جدوجہد نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی سماج کے اندر تبدیلی نہیں لے کر آتا۔ عمر بن عبدالعزیز نام سنے ہوں گے آپ، 4 خلیفہ کے بعد 5واں خلیفہ کے طور پر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے نام لیتے ہیں۔ خلفائے راشدہ کے سلسلے کے بعد ملوکیت آ گیا، اس کے بعد بہت عرصوں کے بعد انہوں نے خلافت کا ایک نیا ماڈل سماج کے سامنے پیش کیا۔ ایسا سماج کو انہوں نے قائم کیا، اس سماج میں زکوٰۃ لینے کے لیے لوگ نہیں تھے، صرف 2 سال کے اندر انہوں نے مرنے کے وقت، ان کے وفات کے وقت ایک خوبصورت بات پیش کیا۔ ان کا اپروچ کیسا تھا انہوں نے بیان کیا۔ سماج میں میرے اندر، سماج میں تبدیلی آنے کے لیے میرے پاس کیا صلاحیت تھا انہوں نے بیان کیا۔ ان لی نفس طواقہ، ان لی نفس طواقہ، انہوں نے کہا میرے اندر نفس طواقہ ہے، میرے اندر نفس طواقہ ہے۔ نفس طواقہ کیا ہے؟ کہ میرے اندر ایک ویژن تھا،
اور وہ ویژن میں کلیئرٹی ہونے کے بعد اس کو حاصل کرنے کے لیے میں حتی الامکان کوشش کرتا تھا. انہوں نے کہا نوجوانی میں میرا خواہش تھا میرے انکل کے بیٹے، اس وقت یہ خلیفہ، انکل کے بیٹی فاطمہ سے میرا شادی ہو. نوجوان کے وقت میں وہ خواہش تھا میرا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھی میرے لیے آسان کیا. پھر انہوں نے کہا میں گورنر بننا چاہتا، ایک بہترین اسٹیٹ مین بننا چاہتا تھا، لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا تھا. تو اللہ نے وہ بھی خدمت گورنر کے طور پر مجھ سے لیا. پھر خلفائے راشدہ کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ ایسے امامت کی، قیادت کی گن صفت میرے اندر بھی پیدا کرے اللہ. میں ایسا دعا کر رہا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خلافت کا بھی خدمت مجھ سے لیا. الان توقت نفسی الی الجنہ وارجو من اہلہا. اب میرا ایک ہی خواہش ہے، اب میرا ایک ہی تمنا ہے، اب میرا ایک ہی جستجو ہے، اب میرا ایک ہی جنون ہے، الی الجنہ، جنات الفردوس حاصل کرے. وارجو من اہلہا، میں اس کا ایک اہل بننا چاہتا ہوں، اس کا ایک فرد بننا چاہتا ہوں. سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے نوجوان کے اندر یہ جنون پیدا ہو کہ جو مقصد کے لیے آپ لوگ سماج میں کام کر رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ہر قوت میں، ہر انرجی کے ساتھ، ہر فوکس کے ساتھ آپ کو میدان میں اتر کے کام کرنا ہوگا. انشاءاللہ سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے نوجوان عزائم کریں گے. یہ عہد ہم لوگ اس وقت کر کے یہاں سے جدا ہو جائیں گے، یہاں سے چلے جائیں گے. عزیز ساتھیوں، آج جو ماحول ہے اس کے اوپر یہاں پہ 2 دن سے ہم بہت گفتگو کیے. بہت سارے تھیوری ہم لوگوں نے سنے، لیکن اب جو ہے ہمیں اس کو گراؤنڈ میں امپلیمنٹ کرنا ہے. ہمارے مقام میں جا کے اس کو ہم لوگ امپلیمنٹ کرنا ہے. ایک ویب سیریز کے بارے میں پڑھا. ویب سیریز آج نوجوانوں میں بہت عام ہو گیا ہے او ٹی ٹی پلیٹ فارم آنے کے بعد. بلیک مرر ہے وہ ویب سیریز، اس کا ایک ایپیسوڈ ہے مین اگینسٹ فائر. اس جو ویب سیریز میں کچھ فوجیوں کی زندگی کو دکھایا گیا. ان کو ٹاسک دیا، وہ فوجیوں کو ٹاسک دیا گیا کہ وہ سوسائٹی میں زومبیز پھیل گیا. زومبیز کیا ہے اگر گوگل کیے تو معلوم ہوگا. زومبیز روچرز پھیل گیا ہے، وہ بیماری پھیل رہا ہے پورے گاؤں میں، اور وہاں کے جو ریسورس کو ختم کر رہا ہے. تو حکومت چاہتا ہے کہ ایک ٹیم اس کے لیے تشکیل ہو، ایک فوج تشکیل ہو اور ان کو ختم کرے. تو ایک ٹیم اس کے لیے نکل پڑ جاتے ہیں، اور ایک گھر میں ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ گھر میں زومبیز ہے. فوراً اس کے اندر گھس جاتے ہیں، وہاں پہ لڑائی ہوتا ہے. 2 زومبیز کو وہ لوگ قتل کرتے ہیں، ایک بھاگ جاتا ہے. یہ لڑائی کے دوران ایک فوج جو تھا، وہاں کے مین کیریکٹر تھا، اس کے سر میں چوٹ لگ جاتا ہے. چوٹ لگنے کے بعد اس کو ہر جو چیز جو ہے الگ نظر آ رہا ہے. وہ رات میں سو نہیں پا رہا ہے.
اگلے دن دوسرے بچا ہوا دوسرے زومبیز کو ختم کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. جس کے سر میں چوٹ لگ گیا، جب وہ زومبیز کو دیکھتا ہے وہ عجیب سا منظر دیکھتا ہے. اتنے دنوں سے انہوں نے قتل کر رہے تھے، وہ زومبیز نہیں تھا، عام انسان تھا. میرے ہی طرح ایک عام انسان ہے، زومبیز نہیں ہے. تو ان کو احساس ہوا. تو حکومت نے کیا کیا کہ فوجیوں کے سر کے اندر ایک نیورل امپلانٹ کیا، اور حکومت جس کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے ان کو ویلنائز کیا، کرمنلائز کیا، ایسا امیج ان کے دل میں سر میں پیدا کیا، اور وہ لوگ بآسانی سے ان کو قتل کرے. آج جو فیشزم جو ہے انسان کے دلوں کے اندر یہی کام کر رہا ہے. یہاں کے آدیواسی، یہاں کے مسلمان، یہاں کے دلت، یہاں کے پچھڑا طبقہ جو بھی اس حکومت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں ان کو کرمنلائز کیا جا رہا ہے، ڈیہیومنائز کیا جا رہا ہے. ایسا سائلنٹ میجورٹی یہاں پہ کریٹ کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر حافظ جنید کی جو واقعہ جو ہے آپ سنے ہوں گے، دلی سے عید کے شاپنگ کرتے ہوئے انہوں نے ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، کچھ لوگ آ کے اس کو بآسانی سے قتل کر لیتے ہیں، ملا پاکستانی بول کے. وہ جو ٹرین جو ہے ایک ایسا سنسان جگہ میں نہیں تھا، اس ٹرین میں اور بھی 100 پیسنجر موجود تھا، لیکن ایک سائلنٹ ایسے میجورٹی کریٹ کرے. وہ لوگ سوچیں کہ ان کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، وہ لوگ اس کے لیے حقدار ہے. ایسا فوبیا، ایسا اسلامو فوبیا یہاں کے میجورٹی اسپیس پہ ڈال دیا جا رہا ہے. سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے نوجوان جو ہے بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے جو موقف جو ہے سماج میں پیش کرنا ہے. سماج میں ہمارے موقف جو ہے انصاف کے معاملے میں ہو، ہیومن رائٹس کے معاملے میں ہو، ہم بہت صاف انداز میں سماج میں ہمارے سٹینڈ پیش کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم لوگ جدوجہد کرنا ہے. If you are neutral in the situation of injustice, you have chosen the side of the oppressor. ڈسمنڈ طلوع کی مشہور کوٹنگ ہے. ظلم زیادتی سماج میں جب پنپتا ہے تو آپ نیوٹرل ہونے کی مطلب ہے کہ آپ خاموش ہونے کی مطلب ہے کہ you have chosen the side of the oppressor. آپ ظالم کے ساتھ ہیں. تو ہمیں عدل کے پکش میں بہت مضبوطی کے ساتھ دیوار بنتے ہوئے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا اس موقع پر. اور سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے نوجوان یہ کام کرنا ہے، یہ عہد ہم لوگوں نے لینا ہے. سوسائٹی کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھتے ہوئے اس کو حل کرنے کے لیے ہم لوگ حتی الامکان کوشش کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسہم او الوالدین والاقربین. یہ ایمان والو حق کے پکش میں کھڑے ہو جائیے اللہ کا گواہ بنتے ہوئے. یہ جو حق جو ہے، یہ عدل جو ہے، یہ انصاف جو ہے، چاہے آپ کے خلاف ہو، آپ کے ماں باپ کے خلاف ہو، آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکونوا امہ، آپ امہ نہیں بننا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ امہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے بتایا ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا انفسکم. لوگ اچھا کریں گے تو ہم اچھا کریں گے، لوگ برا کریں گے تو ہم بھی برا کریں گے.
ولیکن وطنو، آپ کو امت وسطی بننا ہوگا. ان احسن الناس احسنوا، آپ لوگ اچھا کریں گے تو آپ بھی اچھا کریں گے. وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا، لوگ برا کریں گے تو آپ لوگ ان کے ساتھ نہیں لیں گے. تو یہ جو اپروچ ہے سماج کے تعلق سے، سوسائٹی میں مجھے اور آپ کو کرنا ہے. ایک موقف، ایک کلیئر کٹ سٹینڈ سماج کے سامنے پیش کریں گے. حق کو استقلال کے ساتھ یہاں پہ پیش کریں گے. پروپیگنڈا جو ہے، ہیٹ جو ہے، جیسے بار بار یہاں پہ پبلک سپیس میں ڈال دیا جاتا ہے، بار بار آپ کو سچائی کو اعلان کرنا ہوگا، سچائی کی سلوگنز کو اعلان کرنا ہوگا. آپ کو یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے. عزیز دوستوں، تیسری بات کہتے ہوئے میرے گفتگو کو ختم کروں گا. یہ جو مہینہ جو ہے حج کے مہینہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو ہم زیادہ سے زیادہ ہم یاد کر رہے ہیں. نوجوان جو ہے خاص طور پر ابراہیمی ملت، ابراہیمی کردار کو سٹڈی کرنا ہے. قرآن میں خوبصورت انداز میں ابراہیم علیہ السلام کے کیریکٹر کو بیان کیا. لَأَوَّاهٌ حلیم کہا، سب سے زیادہ تحمل آزمی. لَأَوَّاهٌ حلیم شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اللہ جو نعمت دی ہے اس میں سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والا. الذی وفا، الگ الگ آیت میں بیان کیا. الذی وفا، الوفا کمٹمنٹ، ذمہ داری کو ادا کرنے کی جو ان کے پاس صلاحیت تھا، وہ فکر جو تھا، اس میں انہوں نے لگاتار خود کو ڈالے. قانتا للہ حنیفا کان امتا قانتا للہ حنیفا، ایک امت کا کام کیے، ایک سوسائٹی کا کام انہوں خود ایک فرد نے کیا. ان کا ملت جو تھا حنیفی، ملت حنیفہ تھا، کلیئر کٹ، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں تھا، مخلصانہ رویے کے ساتھ. جو چیلنجز اس وقت جو ابراہیم علیہ السلام نے سامنا کیا ہے، قرآن میں آتا ہے قالوا حرقوہ، ان کو زندہ جلاؤ. ایسے بات سننے کے لیے ملا. قالوا حرقوہ، ان کو زندہ جلاؤ. لأرجمنک، تجھے پتھر مار کے تجھے قتل کریں گے. وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، تجھے اس گاؤں سے بھگا دیں گے. کیا کیا چیلنجز. قرآن میں جہیم ورڈ جو ہے جہنم کے آگ کے تعلق سے بیان کیا. قرآن میں ایک ہی جگہ میں جہیم جو ورڈ کو دنیا کے آگ کے تعلق سے بیان کیا ہے، جس کو ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ کے کنویں میں ڈال دیا گیا ہے، اس کو جہیم ورڈ کو استعمال کیا. جب ان کو اس میں ڈال دیا گیا، ان کے منہ سے ایک ہی لفظ نکل کے آیا، حدیث میں ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ مجھے مدد کرے گا. یہ شجاعت، یہ کانفیڈنس سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے نوجوانوں کے اندر آنا ہے. ساتھیوں، علامہ اقبال کہتے ہیں اے دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم خدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ جو دور ہے، بہت سارے نمرود کی بہت سارے یہاں پہ پرابلمز ہیں، لیکن
اس دور میں ہمیں ابراہیمی ملت کی، ابراہیمی کردار، ابراہیمی نظر یہ ہمارے اندر پیدا ہو، تو ہر مشکل حالات کو ہم بہتر بنائیں گے، کانفیڈنس کے ساتھ اس کو ہم فیس کریں گے۔ سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے جو نوجوان ہیں گراؤنڈ میں یہ کام آپ لوگ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ عہد ہم لوگ آج لے کے جائیں گے۔ 3 بات، اصل میں یہ سلوگن کہنا چاہتا ہوں میں، 3 بات: ایمان، استقامہ، استقلال۔ ایمان، استقامہ، استقلال، 3 حمزہ رکھیے آپ اپنے کام کے تعلق سے، یہ 3 چیز رکھیے۔ سب سے مضبوط ایمان، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ اللہ کے اوپر ایسا مضبوط ایمان آپ کے اندر پیدا ہو، پھر اس میں کوئی شک کی گنجائش نہ ہو۔ یرموک جو جنگ کی ایک واقعہ ہے، خالد بن ولید اس کا قیادت کر رہے تھے، مسلمانوں کو ہرا نہیں پا رہے، تو رومن جو امپائر پریشان ہے، کیوں ہم اتنے چھوٹی تعداد کو ہرا نہیں پا رہے ہیں، ہمارے پاس اتنے سارے ریسورس ہے، اس کے باوجود ہم ہرا نہیں پا رہے ہیں، کیا ان کے پاس کیا چیز ہے، ان کے پاس کیا چیز ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگ ہمیں فیس کر، اتنے بڑے جو سپر پاور کو وہ لوگ سامنا کر رہے ہیں۔ تو ایک جاسوس کو بھیج دیا گیا مسلمانوں کے اندر، تو انہوں نے پورا کچھ دن وہاں پہ رہ کے آ گیا، تو انہوں نے کہا جئتوک من عند قوم یقومون اللیل کلہ ویصومون ویصلون النہار وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ رَهْبَانٌ بِاللَّيْلِ وَفُرْسَانٌ بِالنَّهَارِ۔ کیا خوبصورت آئیڈینٹی ہے مسلمانوں کا، انہوں نے خود ایک عیسائی آ کے بیان کر رہا ہے، میں ایسا قوم سے آ رہا ہوں رات بھر نماز پڑھ رہے ہیں، رات بھر نماز پڑھ رہے ہیں، صبح ہوتے ہی روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ہر اچھا کام کرنے کے لیے وہ لوگ آپس میں مسابقہ کر رہے ہیں، ہر برائی کو خاتمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سماج کے اندر ویلیوز کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے رہبان باللیل وفرسان بالنہار، صبح ہوتے ہی، رات ہوتے ہی رہبانیت اختیار کیا، اسلام میں رہبانیت تو نہیں ہے، ان کا لفظ ہے، وہ رات ہوتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف پلٹ گیا، صبح ہوتے ہی وہ لوگ میدان عمل میں ہے، گھوڑے کے اوپر بیٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کی آئیڈینٹی۔ سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کی جو کردار ہے، ایسا ہو کہ ہمارے رب کے تعلق سے ہمارے جو ایمان مضبوط ہو، اور وہ ایمان کے تقاضا ہے کہ سماج میں ہم اثر انداز پیدا کرنے والے لوگ، سماج میں پبلک اوپینین کریٹ کرنے والے لوگ، سماج میں ہم لوگ امپیکٹ فل جو کام کو کرنے والے لوگ، سماج میں ہمارا آئیڈینٹی ایسا ہو۔ دوسرا جو ہے استقامہ، استقامت، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا دیوار بنتے ہوئے حق کے راہ میں ہم لوگوں کو کھڑا ہونا ہے، مایوسی کا شکار نہیں ہو جائیں گے، ایکسٹریم اپروچ کا شکار نہیں ہو جائیں گے، بلکہ حق کے راہ میں، سچائی کے راہ میں صحیح انرجی کے ساتھ، صحیح پالیسی کے ساتھ، ایک کنسٹرکٹیو اپروچ کے ساتھ سماج میں تبدیلی لے کر آئیں گے۔
یہ مسلسل استقامت ہے ہمارے اندر پیدا ہو. تیسری جو ہے استقلال، کنٹینیوس ایفرٹ، کہ ون ٹائم ایفرٹ کی لیے سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ آپ کو نہیں بلا رہا ہے. کنٹینیوس ایفرٹ ہے، مسلسل کرنا ہے. شہادت کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے راہ میں جدوجہد کرتے ہوئے آپ کا موت ہوتا ہے، یہ شہادت ہے. کنٹینیوس ایفرٹ. انشاءاللہ یہ ہمارا سلوگن بنے گا. ہم لوگ ہمارے زندگی کا ایک حصہ بنائیں گے. سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کی یہاں پہ پروگرام بہت اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے. میں اس کا پورا تفصیل نہیں سنانا چاہتا ہوں، لیکن ہمارا اس جو ایئر میں سب سے بڑا جو ٹاسک ہے سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کا ایک اسٹیٹ کانفرنس ہے. بہت سارے کام ہم لوگ مقام میں کریں گے انشاءاللہ، اور مقامی لوگ جو ہے وہاں پہ جا کے اپنے پورا پلاننگز انشاءاللہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کی جو کانفرنس جو ہے اس میں ہمیں تھوڑا اور بھی ایفرٹ ڈالنا ہوگا. معمولی ایفرٹ سے زیادہ ایفرٹ ڈالنا ہوگا. معمولی ایفرٹ سے زیادہ ایفرٹ ڈالنا ہوگا. انشاءاللہ ہر مقام سے 100 سے زیادہ نوجوان اس کاروان کے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ. تو یہ عہد انشاءاللہ ہم لوگ لیں گے، یہ عزائم ہم لوگ یہاں پہ تازہ کریں گے. امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بھی باتیں ہم لوگوں نے سنے ہیں یہاں پہ اس کو گراؤنڈ میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.